حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ حج یا عمرے میں تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد حرم شریف میں داخل ہو گیا، اب وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب جو شخص یہ تلبیہ پڑھ رہا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے ہی یہ تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں طرف جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، یہاں تک کہ درخت، یہاں تک کہ بے جان پتھر، یہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بائیں طرف، یہ تو دائیں طرف تھا، اسی طرح اس کے بائیں طرف جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، چاہے وہ درخت ہے چاہے وہ پتھر ہے، یہاں تک کہ مٹی کے ذرے کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کس کو حاصل ہے کہ جو وہاں پر گیا، جو وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گیا، جو وہاں پر حج کرنے کے لیے گیا، حج نہیں کم از کم عمرہ کرنے کے لیے جو گیا۔ ابھی چونکہ عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں، ربیع الاول میں جائیں گے، ربیع الثانی میں جائیں گے، تو وہاں پر بڑی ہی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم تلبیہ پڑھیں تو ہمارے ساتھ کوئی اور تلبیہ نہیں پڑھے گا، ہم اکیلے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم یہی تلبیہ حرم شریف میں پڑھیں تو ہمارے ساتھ اللہ کی مخلوق بھی تلبیہ پڑھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص احرام کی حالت میں حرمین کے اندر، حرم شریف کے اندر تلبیہ پڑھتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، تلبیہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، طواف کرتا رہا، سعی کرتا رہا، اور اسی طرح رمی کرتا رہا اور تلبیہ پڑھتا رہا، اور سورج غروب ہو گیا، تو یہ سورج کا غروب ہونا گویا کہ ایسا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو لے کر سورج غروب ہو گیا، اس کے اعمال نامے میں جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب یہ ایسا ہے کہ جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل صاف ہوتا ہے، بالکل پاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہاں پر جو شخص تلبیہ پڑھتا ہے اور شام تک تلبیہ پڑھتا رہتا ہے عمرے میں یا حج میں، تو گویا کہ ایسا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس کے سارے اعمال نامے سے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ فضیلت بھی کہاں پر ملے گی؟ وہاں پر ملے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں، اور یہ مہمان ہوتا ہے اللہ پاک اس کی خوب مہمانداری کرتے ہیں۔ کیا مہمانداری؟ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں کے بدلے نیکیاں دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک وہ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ حرم شریف میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ حرم شریف میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی حج پر جاتا ہے، جو کوئی حج کرتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے، اگر وہ حج کرنے والا حاجی 400 گھرانوں کی اللہ سے سفارش کرے تو اللہ پاک اس 400 گھرانوں کے حق یعنی اس کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا کہ 400 گناہگار لوگوں کے لیے بھی اگر وہ سفارش کرے تو اللہ پاک اس کی سفارش قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حرم میں جاتا ہے۔ جب انسان حرم میں جاتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت کروائے، بار بار ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ پاک چاہے تو ہر سال ہمیں حج کے لیے لے جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر سال ہمیں عمرے کے لیے لے جائے، تو اللہ پاک ہمیں بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔